السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 5 اسٹارٹ کیا تھا دا پیس آف اسٹرنگ، اور ہم نے اس کا یہ فرسٹ پیج کمپلیٹ کر لیا تھا. تو آج ہم لوگ اس کا یہ جو سیکنڈ پیج ہے وہ اس کو کر لیتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ نے گھر میں بھی اس کو پڑھا ہوگا، تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیا کریں. ہم لوگوں نے یہاں سے اسٹارٹ کرنا تھا. دا گڈ سول مسٹر ہبرٹ چاک ود انڈیگنیشن اینڈ فیئر. مسٹر ہبرٹ جو کہ بہت اچھا انسان تھا، وہ غصے اور ڈر کے میں اس کا دم گھٹنے لگ گیا تھا. How any one can tell such lies to take away an honest man's reputation? How can anyone کوئی بندہ کسی کی ریپوٹیشن عزت کو چھیننے کے لیے اتنا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے جو ہے وہ لوگ بول سکتے ہیں جھوٹ، یا کوئی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. دیر واز نو یوز آف مسٹر ہبرٹ پروٹیسٹنگ فار نو بڈی بلیوڈ ہیم. یہ جو میں نے کیا میں نے بریکٹ میں آپ نے بھی کر لینا ہے، کیونکہ مسٹر ہبرٹ کا جو پروٹیسٹ تھا، اس کا جو احتجاج تھا، اس کو کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا اور بیکار تھا اس کا پروٹیسٹ. مسٹر منانا ریپیٹڈلی مینٹینڈ دیٹ ہبرٹ ہیڈ پکڈ اپ دا پاکٹ بک. For an hour both men abused each other. Then at his own request Mr. Hubbard was searched. Nothing was found on him. تو مسٹر ہبرٹ جو تھا، مسٹر منانا یہی کہتا جا رہا تھا کہ اسی نے پرس اٹھایا ہے، اور 1 گھنٹے تک دونوں ایک دوسرے کو ابیوز کرتے رہے، گالیاں دیتے رہے، اور مسٹر ہبرٹ کی ہی درخواست کے اوپر اس کی تلاشی لی گئی، جو کہ اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں اس کے پاس سے نکلا. Finally, the mayor discharged Hubbard with warning that he would consult the public prosecutor and ask for further orders. تو فائنلی جو ناظم تھا اس نے اس کو اس شرط پر چھوڑ دیا، یہ اس کو دھمکی دے کر چھوڑ دیا کہ وہ لوگوں سے مشورہ کرے گا آگے مزید احکامات کے لیے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. As he left the mayor's office, people surrounded and questioned him with serious curiosity. Nobody believed his story of the string. Instead people laughed at him. یہ سارا آپ نے یہ والی لائن کر لینی ہے. تو لوگ اس کے اوپر ہنستے تھے، کسی نے اس کے اوپر یقین نہیں کیا تھا. اور مسٹر ہبرٹ went along, stopping his friends, giving them his statement and presentation, turning his pocket inside out to prove that he had nothing. All they said was, "You old rascal, get out of here." تو مسٹر ہبرٹ ہر اپنے دوست کے پاس جاتا تھا، ان کو اپنی پاکٹ اندر باہر کر کے دکھاتا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگ اس کو کیا کہتے تھے کہ تم بوڑھے بدماش، یہاں سے دفع ہو جاؤ. مسٹر ہبرٹ went to the village telling every man he knew about his adventure, but he only met with incredulity. وہ ہر کسی سے گاؤں میں ملا، لیکن اس کو آگے سے کیا ملا؟ بے اعتباری. کسی نے اس کا یقین نہیں کیا. It all made him ill. The next day in the afternoon, a man named George returned the pocket book and its content to Mr. James, the owner of the pocket book. یہ آپ نے انڈرلائن کر لینا کہ اگلے دن مسٹر جارج جو کہ اس نے پاکٹ بک واپس کر دی تھی جیمز کو، اور ان کو مطلب کس نے واپس کی؟ جارج نے. جارج کلیم ٹو ہیو فاؤنڈ دا پاکٹ بک آن دا روڈ. یہ اس کو بھی آپ نے انڈرلائن کرنا کہ اس کو جو پاکٹ بک تھی وہ کہاں ملی تھی؟ ولیج مارکیٹ میں. بٹ ناٹ نوئنگ ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ ہی ہیڈ گیون ٹو ہز امپلائر. تو اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے یہ پاکٹ بک جو تھی اپنی ملازم کو دے دی تھی. دا نیوز اسپریڈ لائک فائر ان دا نیبرہڈ. مسٹر ہبرٹ واز آلسو انفارمڈ ہی واز ان ٹریمف. مسٹر ہبرٹ جیت چکا تھا اور سارے علاقے میں جو خبر آگ کی طرح پھیل چکی تھی. What grieved me as much was not the lying itself, was not the thing itself as the lying. There is nothing so ashamed as to be called liar. مسٹر ہبرٹ کو سب سے زیادہ چیز کیا محسوس ہوئی تھی؟ یہ نہیں کہ لوگوں نے اس کو چور کہا تھا، بلکہ یہ کہ اس کو لوگوں نے جھوٹا کہا تھا. تو دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز دیر از نتھنگ سو شیمفل، کوئی بھی چیز اتنی شرمندگی والی نہیں جتنی کہ ایک جھوٹا کہلانا ہوتا ہے. وٹ ایور ریزنز ہی گیو, people were not willing to believe him. Those are lying excuses. They said behind his back. انہوں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے کہا کہ یہی کہا تھا کہ یہ سارے جھوٹے بہانے ہیں، کوئی اس کو پہ یقین نہیں کرتا تھا. Hubbard felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. He consumed his heart over this and wasted away before the very eyes of the people. تو مسٹر ہبرٹ نے اس کو اپنے کریکٹر کے اوپر لیا اور وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی ضائع ہوتا ختم ہو گیا. People started to tell the story of Sting to amuse themselves and told it in a manner of soldier who had been on a campaign and told about his battle. Hubbard's mind was touched to the depth, began to weaken day by day.
تو لوگ اس کی کہانی کو ایسے بیان کرتے تھے جیسے کہ کسی سپاہی کی کہانی بتاتے ہیں جو کہ جنگوں میں جاتا تھا، مطلب ایک ایڈونچر کے طور پر اس کا مذاق اڑانے کے لیے. تو آہستہ آہستہ اس کا جو یہ دلی طور پر اس کو بہت دکھ ہوا اور یہ دن بدن کمزور ہوتا گیا. Towards the end of the month, he took to his bed. He died in the first week of the following month. اور اگلے ہی منتھ کے شروع میں وہ جو تھا وہ فوت ہو گیا. In the delirium of his death struggle, he kept claiming his innocence. اور اپنی موت کی کشمکش میں وہ کیا بولتا رہا تھا؟ وہ دہراتا یہی رہا تھا, a piece of string by my word of honor I did not lie. کہ اللہ کی قسم, خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں یہ ایک پیس آف اسٹرنگ ہی تھا. And he died. It is said a great flood in the great wrath carried away the people and all their belongings. تو یہ کہا جاتا ہے کہ بعد میں پھر ایک بہت بڑا غیظ و غضب والا طوفان آیا, سیلاب ہے جو سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا. the grave of Hubbard withstood the havoc of the flood. اور جو ہبرٹ کی قبر تھی صرف وہی رہ گئی. It was engraved on his tombstone years after his death. Here lies a man who told nothing but truth. Here lies the man who would not prove his innocence, but the flood proved it. تو اس کی قبر کے اوپر کیا لکھا گیا موت کے بعد کہ یہاں وہ آدمی لیٹا ہوا ہے جس نے سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولا, اور جس کی جو اپنی معصومیت کو نہیں پروو کر سکا, ثابت کر سکا, لیکن طوفان نے اس کی معصومیت کو ثابت کر دیا. تو اس کے علاوہ آپ نے یہ والا لائن انڈر کر لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کے کوشچن کا, میں آپ کو جو کوشچن لکھواؤں گی اس کا یہ کا آنسر ہوگا. تو باقی یہ میں نے آپ کو کلاس میں کروائے تھے, یہ آپ نے یاد کرنے ہیں, یہ تو آپ نے کیے ہوئے ہیں. تو کوشچن ہم لوگ کل کر لیں گے. تو چلیں, اللہ حافظ.